بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، انبیاء کرام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ السیریہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی ملک شام کے فتح ہونے کی غیبی خبر و بشارت دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ ہم یہاں اس عظیم ملک کی عظمت و شان اور اہمیت و حیثیت کو بیان کریں گے۔ شام سے مراد کتب سیری و مغازی میں شام کا اطلاق 3 علاقوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، عرب کے عرف میں شمال کی جہت میں جو بھی علاقہ ہے اسے شام کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کچھ عام لوگوں کے عرف میں شام سے مراد صرف دمشق ہے۔ اور نمبر 3، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ ہے، جسے السوریہ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتا کے سلسلے میں حضور نبی کریم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہوئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئے ہیں اور وہاں جاری نہریں ہیں اور تر و تازہ سرسبز و کھیت ہیں۔ مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص تھے جو اس سرزمین پر تشریف لائے۔ اجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین سے تبدیل کیا گیا۔ کسی علاقے و خطے کی فضیلت اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت و رفت کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دیا ہو۔ اور ملک شام بھی ایسا ہی ایک ملک ہے کہ جس کے لیے کثیر احادیث مبارکہ اس کی فضیلتوں کو واضح کرتی ہیں۔ یہاں چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک ہمارے شام میں برکت دے اور اے میرے پروردگار ہمارے یمن میں برکت عطا کر۔ نجد والوں نے عرض کی اور ہمارے نجد میں بھی؟ حضور اکرم نے پھر یہی دعا فرمائی اور پھر بولے اور ہمارے نجد میں بھی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی خدایا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکت دے۔ دعا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی اور وہی فلسطین سے متصل ہے اور فلسطین میں بیت المقدس، امان وغیرہ واقع ہیں۔ 40 ابدال وہاں رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ بھی شام ہی کا ایک شہر ہے۔ بہرحال شام بہت افضل علاقہ ہے۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرمائے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنے پر نہ پھیلائے رکھیں۔ حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان عز و جل کے فرشتے اس پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت ابن حوالہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب یہ صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر اور ایک عراق کا لشکر۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں یہ صورتحال پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ ارشاد فرمایا، شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں بہترین ہوں گے اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع کر دے گا۔ اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا، اور اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لے لیا ہے۔ شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان و عافیت کا مقام ملک شام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ سن لو، جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو پھر اس امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جسے قیامت تک خدائی نصرت شامل حال رہے گی، جو انہیں ذلیل کرنا چاہے گا وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ بس بلاد شام میں اصحاب علم و فضل اور اہل حق و اہل عقید کی ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی کہ جسے خدائی نصرت
شام لے آ رہے گی۔ امام ابن تیمیہ نے ایک لطیف نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ خلق و امر میں مبدو اور معاد مکہ اور شام ہے، اور ارادہ کونیا ہو یا ارادہ شریعہ، دنیا دین کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور دنیا دین کی انتہا شام میں ہوگی۔ اللہ کے رسول کے دین کی ابتدا اور ظہور مکہ سے ہوا، اور اس کا کمال و عروج شام میں مہدی کے ظہور سے حاصل ہوگا۔ جیسا کہ بعض روایات میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کے بارے میں یہی بشارت منقول ہے کہ دمشق کی مشرقی جانب موجود سفید منارہ پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے ان کا نزول ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے دین اسلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم لشکروں کی صورت میں بٹ جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگا۔ ابن حوالہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو مجھے اس بارے میں کوئی وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا، شام کو پکڑ لینا، کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں سے بہترین زمین ہے، اللہ کے بہترین بندے اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ بس اگر تمہارا ذہن شامی لشکر کا ساتھ دینے پر مطمئن نہ ہو تو یمن کی طرف چلے جانا اور صرف اپنے گارڈ سے پانی پینا۔ اللہ نے میرا کرم کرتے ہوئے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لے لی ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اپنے گارڈ سے پانی پینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آبی وسائل تک محدود ہو جاؤ، کیونکہ دور فتن ہے، لہٰذا دوسروں کے گارڈ سے استفادے کی کوشش فتنوں اور لڑائیوں میں مزید اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں باہمی افتراق و فتن کے ایسے دور میں اللہ کے رسول پہلے سے موجود وسائل و ذرائع پر قناعت کی تلقین فرما رہے ہیں اور مزید کی حرص و تلاش سے منع فرما رہے تھے، تاکہ یہ عمل امت میں مزید افتراق و انتشار کا باعث نہ بنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی، اور زمین پر موجود بہترین لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے، اور بقیہ زمین پر صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ یہ دور فتن کی ہجرت ہے اور اسے ہجرت مدینہ کی ہجرت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بس اسلام میں پہلی ہجرت ہجرت مدینہ تھی، جو اہل مکہ کے فتن و آزمائشوں کے سبب ہوئی، اور مدینہ منورہ اس ہجرت کے سبب عظیم سلطنت اسلامیہ کے قیام کی نہ صرف بنیاد بنا بلکہ خلافت اسلامیہ کا مرکز اول بھی قرار پایا۔ اسلام میں آخری ہجرت کفار کی آزمائش کے سبب بلاد شام کی طرف ہوگی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور امام مہدی کے ظہور کی سرزمین ہے، اور اسی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد دوسری بار خلافت اسلامیہ علی منہاج النبوہ کی بنیاد رکھیں گے۔ بس اسلام کے ابتدائی عروج کا مرکز مدینہ تھا تو انتہائی عروج کا مرکز ارض مقدس ہے۔ بعض روایات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل روم کی طرف سے اہل شام پر اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس تھے کہ انہوں نے فرمایا، قریب ہے کہ اہل عراق کو ان کا کفیر ماپ تول کا ایک پیمانہ اور درہم چاندی کی کرنسی کچھ فائدہ نہ دے۔ ہم نے کہا، ایسا کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، عجم سے، یعنی غیر عرب سے ہوگا، اور وہ اسے روک دیں گے۔ پھر حضرت جابر نے کہا، قریب ہے کہ اہل شام کو ان کا دینار سونے کی کرنسی اور مدی ماپ تول کا ایک پیمانہ کچھ فائدہ نہ دے۔ تو ہم نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت جابر نے کہا، یہ اہل روم کی طرف سے ہوگا۔ اس روایت کے مفہوم سے اہل فلسطین بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ جنہیں اسرائیل کی طرف سے متعدد پابندیوں کا سامنا ہے، اور موجودہ شام بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جسے حالیہ شورشوں کے سبب کئی اعتبارات سے اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایک اور روایت میں دور فتن میں سرزمین شام کو مسلمانوں کا وطن قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ بن نفیل کندی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں نے گھوڑوں کو حقیر سمجھ لیا ہے اور ہتھیار رکھ دیے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی جہاد نہیں ہے، جنگ ختم ہو چکی۔ اللہ کے رسول اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اقوام کے دلوں کو ان کے تابع کر دے گا، اور اللہ پاک انہیں ان سے رزق دے گا یہاں تک کہ قیامت ہو جائے اور اللہ کا وعدہ آ جائے۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے دن کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا اور تم مختلف فرقوں کی صورت میں میری اتباع کرو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ ان حالات میں شام اہل ایمان کا گھر ہوگا۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ مختلف فرقوں سے مراد مذہبی اور جغرافیائی بنیادوں پر امت مسلمہ کی تقسیم ہے۔ دور فتن میں مختلف مکاتب فکر کے پیروکار اور ممالک اسلامیہ کے باشندے اپنے اپنے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، لیکن ایسے حالات میں بلاد شام کو اہل ایمان کا وطن قرار دیا گیا ہے۔